وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قادیان کانفرنس۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجلس احرار اسلام ہند نے 20، 21، 22 اکتوبر 1934 کو قادیان میں کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس میں ان اکابرین ملت نے قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان سب حضرات نے قادیان میں رہ کر قادیانیت کو ناک و چنے چبوائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے فیصلوں کو دیکھیے کہ یہ سب حضرات خانوادہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کانفرنس میں علماء کرام نے ملک کے چپے چپے میں قادیانی عقائد اور عزائم کی قلی کھولنے کی ایک لہر پیدا کر دی، قادیان سے ربوہ تک۔ مختصر یہ کہ ان اکابر کی قیادت میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مجلس احرار اسلام کے سرفروشوں نے اپنی شعلہ بار خطابت کے ذریعے انگریز کی ساختہ پرداختہ قادیانی نبوت کے خرمن خبیثہ کو پھونک ڈالا، تاآں کہ 1947 میں انگریزی اقتدار رخت سفر باندھ کر رخصت ہوا تو بر صغیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں قادیانی نبوت کا منبع خشک ہو گیا اور قادیان کی منحوس بستی دارالکفر اور دارالحرب ہندوستان کے حصے میں آئی۔ قادیانی خلیفہ اپنی ارض حرم اور مکۃ المسیح قادیان سے برقع پہن کر فرار ہوا اور پاکستان میں ربوہ اب چناب نگر کے نام سے نیا دارالکفر تعمیر کرنے کے بعد شاہواری نبوت کی ترکتازیہ دکھانے اور پورے ملک کو مرتد کرنے کا اعلان کرنے لگا۔ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ پاکستان کے ارباب اقتدار پر ان کا تسلط ہے، ملک کے کلیدی مناصب ان کے قبضے میں ہیں۔ پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان خلیفہ قادیان کا ادنیٰ مرید ہے، اس لیے پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا جعلی سکہ رائج کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ان کی امید افزائی کا خاص پہلو یہ بھی تھا کہ احرار اسلام کا قافلہ تقسیم ملک کی وجہ سے بکھر چکا ہے، تنظیم اور تنظیمی وسائل کا فقدان تھا، اور پھر احرار اسلام ناخدایان پاکستان کے دربار میں معتوب تھے، اس لیے قادیانیوں کو غرہ تھا کہ اب حریم نبوت کی پاسبانی کا فرائض انجام دینے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی، اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ حفاظت دین اور تحفظ ختم نبوت کا کام انسان نہیں کرتے، خدا کرتا ہے، اور وہ اس کام کے لیے خود رجال کار بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقا قادیانیوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھے، چنانچہ جدید حالات میں قادیانیت کے خلاف کام کرنے کا لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد سراجاں 1949 میں ایک مجلس مشاورت ہوئی، جس میں امیر شریعت کے علاوہ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن میانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تاج محمود لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد شریف جالندری رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے۔ غور اور فکر کے بعد ایک غیر سیاسی تبلیغی تنظیم مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا ابتدائیہ میزانیہ یومیہ 1 روپیہ
رکھا گیا۔ چنانچہ صدر المبلغین کی حیثیت سے فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو قادیان میں شعبہ تبلیغ احرار اسلام قادیان میں صدر تھے، ملتان طلب کیا گیا۔ ان دنوں مسجد سراجاں کا چھوٹا سا حجرہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکزی دفتر تھا، وہی دارالمبلغین تھا اور وہی دارالاقامہ تھا، وہی مشاورت گاہ تھی اور وہی چھوٹی سی مسجد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ابتدائی کنٹرول آفس تھا۔ شہید اسلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بقول وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعٍ، حق تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نحیف اور ضعیف تحریک میں ایسی برکت ڈالی کہ آج اس کی شاخیں اقطار عالم میں پھیل چکی ہے اور اس کا مجموعی میزانیہ لاکھوں سے متجاوز ہے۔ اس سے پہلے ختم نبوت کے بارے میں 3 حصے گزر چکے ہیں، یہ چوتھا حصہ ہے اور آگے کچھ حصے باقی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔